مدینے کے اندر اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا. امام بخاری نے بھی اس حدیث کو نقل کیا لیکن اس کا کچھ حصہ بقیہ محدثین نے کچھ کھول کر تفصیل کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا. اس کا خلاصہ تمام کا مفہوم آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. مدینے کے اندر یہودی عالم تھا. اس کا ایک یہودی نابالغ چھوٹا سا بچہ تھا. مدینے کی گلی میں پھر رہا تھا کہ چلتے چلتے اس کی نظر والضحیٰ کے چہرے پر پڑ گئی, واللیل والی زلفوں پہ پڑ گئی. حضور کا دیوانہ اور مستانہ ہو گیا. اب صبح و شام وہ چھپ چھپ کر چہرے والضحیٰ کا دیدار کرتا, حضور کی واللیل والی زلفوں کا دیدار کرتا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا دیکھتا, جانا دیکھتا, انداز گفتگو دیکھتا, حضور کا مسکرانا دیکھتا. ایک دن وہ بچہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے, جا کر کہتا ہے ابا جان آپ یہودی مذہب کی تبلیغ بھی کرتے ہیں, دیگر کام بھی کرتے ہیں, ساتھ بکریاں چراتے ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, میں آپ کی آئندہ بکریاں چرا لیا کروں گا, آپ اپنے دوسرے کام کیا کریں. باپ بڑا خوش ہوا کہ میرا بیٹا جوان ہونے لگا, میرا رائٹ ہینڈ بننے لگا, اب یہ میری قوت اور میری طاقت بننے لگا. باپ بچے کو خوش ہو کر کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا آئندہ بکریاں تم چرایا کرو. اب وہ بچہ تو کسی اور صورت میں تھا, کسی اور سلسلے میں تھا. اب وہ بچہ تہجد کے وقت اللہ صبح باڑے سے بکریاں نکالتا, صحرا میں جا کے چھوڑ دیتا, آ کر مسجد نبوی کے دروازے یا کسی درخت یا کسی اور کے پیچھے چھپ کے بیٹھ جاتا. میرے آقا فجر میں آتے, وہ بچہ حضور کا دیدار کرتا, حضور فجر کی نماز پڑھاتے, صحابہ کے جھڑمٹ میں بیٹھتے, میرے مصطفیٰ صحابہ سے مسکرا کے کلام کرتے, وہ بچہ حضور کا مسکرانا دیکھتا, حضور کس انداز سے اشارے کرتے وہ حضور کے انداز اشارے کو دیکھتا, حضور کیسے چلتے وہ اس انداز کو دیکھتا. ظہر تک رہتا, حضور ظہر میں آتے, حضور کو دیکھتا, مغرب عشاء ہو جاتی, میرے آقا فارغ ہو کر اپنے گھر جاتے, وہ بچہ صحرا سے بکریاں لیتا, جا کے باڑے میں بند کر دیتا, اپنے گھر آ کے چارپائی پہ لیٹ جاتا. دن بھر اس نے جو حسن مطلق دیکھا تھا, دیدار مصطفیٰ کیا تھا, والضحیٰ کا چہرہ دیکھا تھا, رات چارپائی پر پورے دن کا جو دیدار تھا ان کو تصورات میں لے کر آتا ہے, خیالات میں لے کر آتا ہے. یار حضور کا آنا کیسا تھا, یار حضور کا جانا کیسا تھا, یا حضور کا انداز کلام کیسا تھا. ارے یار حضور جب صحابہ میں اپنے پروانوں میں دیوانوں میں بیٹھے گفتگو کر رہے تھے, انداز تکلم کیسا تھا, مسکرانا کیسا تھا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیار کرنا صحابہ سے یہ کیسا تھا. وہ رات بھر خیالات کی دنیا کے اندر دن کے تصور, دن کے دیدار کو تصورات میں پہناتا, دن کے دیدار کو رات کے خیالات میں جب لے کر آتا, تہجد کا وقت پھر ہو جاتا, وہ بھاڑے سے بکریاں نکالتا, صحرا میں چھوڑتا, پھر چھپ چھپ کر حسن مصطفیٰ کو دیکھتا, دیدار مصطفیٰ کرتا, وہ حضور کو دیکھتا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسے دیکھتے. یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک دن ایسا آیا کہ میرے آقا کسی غزوے کے سلسلے میں مدینے سے باہر تشریف لے گئے. اب وہ یہودی بچہ, نابالغ چھوٹا بچہ, صبح بکریاں لے کر تو آتا, صحرا میں بکریاں تو چھوڑتا, چھپ کر دیدار مصطفیٰ کے لیے تو بیٹھتا, لیکن چہرہ والضحیٰ نظر نہ آتا, واللیل والی زلفیں نظر نہ آتی. حضور غزوے کے سلسلے میں شہر مدینہ سے باہر گئے ہوئے تھے. اب یہ جو فراق تھا, یہ جو جدائی تھی, دیدار کا نہ ہونا تھا, بچے کے دل پر پہاڑ بن کے گرا. وہ بچہ قریب المرگ ہو گیا, اس کا جگر سکڑ گیا, دل سکڑ گیا. بچہ یہودیوں کا عالم, بچے کا باپ یہودیوں کا عالم تھا, بڑے بڑے یہودی طبیب بلائے, ڈاکٹر بلائے, بڑے بڑے حکیم بلائے, میرا بیٹا دیکھو اکلوتا بیٹا ہے, مرنے کے قریب ہے, اس کا علاج کرو. یہودی عالموں نے, یہودی طبیبوں ڈاکٹروں نے بڑا علاج کیا. بالآخر کہنے لگے اے یہودیوں کے عالم, اگر تمہارے بیٹے کو کوئی زمینی مرض لگا ہوتا ہم اس کا علاج کرتے. یہ تمہارا بیٹا کسی آسمانی آفت میں مبتلا ہے, آسمانی مرض میں مبتلا ہے, اس کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے. تمہارا بیٹا اب چند لمحوں کا مہمان بن گیا ہے, تمہارا اکلوتا بیٹا ہے, بس تم پیار کرو, اس کے ساتھ محبت کرو, اس کے ساتھ تم اپنے جو آخری تمہارے جو جذبات ہیں اس جذبات کا ان کے ساتھ اظہار کرو. چند لمحوں کے بعد یہ رخصت ہو جائے گا. اب وہ باپ اپنے بچے کو سینے سے لگا کے روتا ہے, پیار کرتا ہے. بچہ پوچھتا ہے ابا جان روتے کیوں ہو؟ باپ کہتا ہے بیٹا ابھی جو اطباء آئے تھے, ڈاکٹر آئے تھے, لا علاج مرض قرار دے کے چلے گئے. کہتے ہیں تم چند لمحوں کے ہیں, تم اکلوتے بیٹے ہو, تم پر والد ہونے کی جو محبت تھی اس کا جذبہ آ رہا ہے. باپ جب یہ سنتا ہے بچہ کہتا ہے ابا جان کیا
کیا میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ دل کس مرض میں مبتلا ہے، مجھے کون سا عارضہ لاحق ہے؟ باپ پوچھتا ہے بیٹا بتا، شاید اس کا علاج ہو جائے۔ بچہ کہتا ہے ابا جان یہ دل مدینے والے کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہے، ابا جان یہ حضور کا صبح و شام دیدار میں کرتا تھا، بکریاں باڑے سے لے کر جاتا تھا، مقصد مصطفیٰ کا دیدار کرنا تھا، حضور کی زیارت مقصد تھی، لیکن حضور مدینے سے باہر تشریف لے گئے، اب حضور کا دیدار نہیں ہو رہا۔ یہ جو فراق ہے، یہ فراق پہاڑ کا صدمہ بن کر میرے دل پر گرا ہے۔ ابا جان اب حال یہ ہے، اب حال یہ ہے، حضور کا دیدار نہیں ہے تو قریب المرگ یہ دل لگ چکا ہے۔ ابا جان اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگر آپ کے میں آخری درخواست کروں آپ جائیں مسجد نبوی میں جائیں، ہو سکتا ہے حضور آگے ہیں، میری جا کے سفارش کریں، حضور سے عرض کریں یا رسول اللہ میرا ایک چھوٹا سا بیٹا ہے، اٹھنا چاہتا ہے تو اٹھ نہیں سکتا، بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا، اگر طاقت ہوتی چلنے کی سر کے بل خود چل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا، یا رسول اللہ اس سے چلا نہیں جاتا۔ باپ کہتا ہے بیٹا میں یہودی مذہب کا عالم ہوں، میں کیسے یہ کر سکتا ہوں؟ یہود کیا کہیں گے کہ ہمیں تبلیغ کرتا ہے، اپنا ذاتی بیٹا مصطفیٰ کا دیوانہ بن گیا ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے ابا جان اگر کوئی دشمن بھی مر رہا ہو نا، مرتے ہوئے دشمن اپنے سامنے والے دشمن سے آخری خواہش کی تمنا کرے، موت سے پہلے آخری تمنا کرے، دشمن جیسا بھی ہو وہ بھی نرم پڑ جاتا ہے، اپنے دشمن کی آخری ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہے۔ آپ تو میرے باپ ہیں، میں تو آپ کا کلوتا بیٹا ہوں، میں تو آپ کے دل کا ٹکڑا ہوں، ایسا آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ باپ کا دل پسی جاتا ہے، باپ حامی بھرتا ہے، مدینے مسجد نبوی میں جاتا ہے۔ خدا کا کرنا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آتے ہیں، حضور کو جب دیکھتا ہے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک بیٹا ہے، بیٹا میرا ہے لیکن عاشق آپ کا ہے، یا رسول اللہ اب وہ قریب المرگ ہے، اس کی آخری خواہش یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے آپ کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور کا عاشق ہو، حضور کو خبر نہ ہو؟ میرے رضا کہتے ہیں فریاد امتی جو کرے، فریاد امتی جو کرے، حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ حضور کا عاشق ہے اور حضور کو خبر نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اپنا تہمت درست فرماتے ہیں، صحابہ کو ساتھ لیتے ہیں، اس یہودی آج بچے کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، یہودی بچہ غنودگی میں پڑا ہے، میرے آقا اپنا دست مبارک اس بچے کے سر پہ پھیرتے ہیں، وہ دست مبارک خدا کی قسم اٹھ جائیں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر آ جائے، وہ دست مبارک اٹھ جائیں تو چاند کے دو ٹکڑے کر دے، وہ دست مبارک اگر صحابہ کو پانی کی حاجت ہو حضور حکم فرما دے پانی کے چشمے ان ہاتھوں سے پھوٹ پڑے، جاری و ساری ہو جائیں، وہ دست مبارک میرے آقا علیہ السلام اس یہودی بچے کے سر پہ پھیرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کا فراق برداشت نہ ہوا، جدائی برداشت نہ ہوئی، دل موت کے قریب سکڑ گیا ہے، موت کے قریب جا لگا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا جب اتنی محبت کرتے ہو، جب اتنی الفت کرتے ہو، جب میرے اتنے دیوانے ہو، چاہت رکھتے ہو، میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے، میرے دین میں داخل کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ بچہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اگر میں کلمہ پڑھوں گا تو اب پڑھوں گا، موت سامنے کھڑی ہے، ابھی نماز میرے پاس نہیں، نہ حج میں نے نہیں کیا، زکوٰۃ میں نے ادا نہیں کی کیونکہ میں مسلمان نہیں تھا، کلمہ پڑھوں گا تو اب پڑھوں گا، آپ کے مذہب کے مطابق قبر میں نماز کا سوال ہوگا، روزے کا سوال ہوگا، حج کا سوال ہوگا، زکوٰۃ کا سوال ہوگا، اعمال کا سوال ہوگا۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر میں کلمہ پڑھتا ہوں، اسلام میں داخل ہوتا ہوں، موت سامنے ہے، قبر میں ان کے جوابات میرے پاس نہیں، اگر آپ ایک بات کی ضمانت دیتے ہیں، ایک بات کی ضمانت دیتے ہیں میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا بول کیا ضمانت مانگتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ قبر میں داخل ہونے سے لے کر جنت میں داخل کرنے کی ضمانت دیتے ہیں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا بیٹا کلمہ تو پڑھ، جنت داخل کرنا مجھ محمد کا کام۔
یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچہ تو میرا ہے لیکن وہ کلمہ آپ کا پڑھ چکا ہے، آپ اپنے مذہب کے مطابق اس کو غسل دیں، کفن دیں، اپنے مذہب کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ میرے آقا اپنے ننھے عاشق کو اپنے ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، لے کے چل پڑتے ہیں، حضور لے کے جا رہے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں دیں، ہم اس کا وزن اٹھاتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں نا اس کا وزن میں تم نہیں اٹھاؤ گے، عاشق میرا ہے، عاشق میرا ہے، لے جانا بھی میرا کام ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نبوت والے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں، اپنے نبوت والے ہاتھوں سے اپنے ننھے عاشق کو کفن پہناتے ہیں۔ جب جنازگاہ کی طرف لے کے چلتے ہیں، حضور کا چلنا کیسا ہے؟ حضور پنجوں کے بل چل رہے ہیں، ایڑی زمین پہ نہیں لگا رہے، ایڑیاں اٹھا کر پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس سے پہلے بھی آپ نے جنازوں میں شرکت کی ہے لیکن یا رسول اللہ کبھی اس انداز سے چلتے نہیں دیکھا، آپ ایڑیاں کیوں نہیں لگا رہے، پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں لگا رہے، پنجوں کے بل چل رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ارے میلاد منانے والوں، حضور کی بزم سجانے والوں، مصطفیٰ جان رحمت کے ولادت کی خوشی میں جلوس نکالنے والوں، جھنڈے جھنڈیاں لگانے والوں، چراغاں کرنے والوں، سنو میرے آقا نے فرمایا ایک گروہ صحابہ عاشق میرا ہے، عرش سے لے کر فرش تک فرشتے جنازے میں حاضر ہیں، زمین پر جگہ نہیں، میں محمد اپنا پورا قدم زمین پہ رکھ سکتا۔ کسی نے کہا نا عاشق کا جنازہ ہے ذرا، بولی عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں کو ذرا چوم کے نکلے۔ عاشق کے جنازے پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ رضوی صاحب کا جنازہ دیکھا تھا نا